اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بخاری شریف کے اندر جو ہمارا سبق ہے غزوہ خیبر سے متعلق، اس کا ایک واقعہ ہے جس کا تعلق خودکشی سے ہے۔ خودکشی کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ وجوہات اس کی بہت ساری ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ جسم یہ میرا نہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ اللہ کا ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور جب کسی کے پاس کوئی چیز امانت ہوتی ہے تو اس امانت میں خیانت کرنے کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس اپنی کوئی چیز بطور امانت رکھتے ہیں، پھر وہ اس چیز کے اندر اس میں نقصان کرے، اس میں کمی کرے، تو آپ یقیناً اس سے ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے یہ چیز تمہیں بطور امانت دی تھی اور تم نے اس میں خیانت کی اور اس میں کمی کر دی، اس میں نقصان کیا۔ جب میں اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ پھر اس انسان سے ناراض کیوں نہیں ہوگا کہ جس نے اس کو یہ خوبصورت جسم عطا کیا، یہ خوبصورت باڈی عطا کی، پھر ایک انسان اس کے اندر خیانت کرے، اس کے پارٹس کی خیانت کرے اور اسی طرح سے اپنی جسم کی جو اللہ کی امانت ہے اس میں خیانت کر کے خودکشی کرے۔ خودکشی عموماً ہمارے یہاں دو وجہوں سے ہوتی ہیں، دو وجوہات اس کی ہیں جو بڑی وجوہات ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، ایک انسان جب حالات سے تنگ آ جاتا ہے، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے تنگ آ جاتا ہے، یا اسی طرح سے مالی حالت اس کی ٹھیک نہیں ہے، اس موقع پر یہ ایک انسان تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اور یہ خودکشی یہ راحت پانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ پریشانیاں اور مشکلات کی طرف پہلا قدم ہے۔ ایک انسان یہ سمجھتا ہے اور ایک مسلمان یہ سمجھے کہ خودکشی کرنے سے مجھے راحت ملے گی، ارے یہاں سے تو تیری بربادی شروع ہوتی ہے، یہاں سے تو تیری مشکلات شروع ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان یہ سمجھے خودکشی کرنے سے مجھے راحتیں ملیں گی، یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا مسلمان ہے کہ رزق سے پریشان ہو جائے، حالات سے پریشان ہو جائے اور پھر مایوس ہو کر خودکشی کرے۔ اور انسان کو جانوروں سے سبق لینا چاہیے، درندوں سے اور چرندوں اور پرندوں سے سبق لینا چاہیے کہ وہ کبھی رزق کے معاملے میں پریشان نہیں ہوتے، کبھی خودکشی نہیں کرتے، کبھی روتے اور دھوتے نہیں ہیں۔ اور وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، انسان تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ 10 سال کی پلاننگ بناتا ہے، 50 سال کی پلاننگ بناتا ہے کہ مجھے میرے گھر میں یہ سامان بھی میسر ہو، میرے بچوں کو یہ سامان بھی میسر ہو، اور تجھے رزق نہ ملے، تجھے جاب نہ ملے، تو پریشان ہو جائے اور تو نیند کی گولیاں کھائے اور تو ہارٹ اٹیک کا شکار ہو جائے اور تو خودکشی کرے۔ ارے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لا تحمل رزقها، کتنے جانور ایسے ہیں جو اپنے ساتھ رزق لے کر گھومتے ہیں اور پھرتے ہیں، اور اسی طرح سے اور اپنے بلوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر وہ 1 سال کا رزق جمع کر کے رکھتے ہیں، چند مخلوقات کے سوا، اور ان میں سے ایک انسان ہے۔ کوئی مخلوق تمہیں نظر نہیں آئے گی کہ جو اپنے لیے رزق جمع کر کے رکھتی ہو اور پلاننگ کرتی ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، وہ کیوں رزق اٹھا کر لیتے نہیں ہیں، وہ کیوں رزق ساتھ لے کر نہیں پھرتی؟ کیونکہ انہیں پتا ہے اللہ یرزقها، ہمیں رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے ہر مخلوق کی ذمہ داری لی ہے، میں تمہیں رزق عطا کروں گا، میں تمہارا رزق تم تک پہنچاؤں گا۔ پھر ایک انسان مایوس ہو جائے، پھر ایک انسان نا امید ہو جائے، وہ بھی مسلمان نا امید ہو جائے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ مایوس ہونا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے، علامت نہیں ہے مسلمان کی کہ وہ مایوس ہو کر خودکشی کرے، مایوس ہو کر نیند کی گولیاں کھائے، راحت پانے کے اسباب کے لیے انجیکشن کرے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ مسلمان کا تو ایمان ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، آسانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گے، مگر مشکلات یہ ہمیشہ نہیں رہنے والے ہیں، یہ مشکلات کے بادل ایک دن ختم ہونے والے ہیں، یہ اندھیرے ایک دن تمہارے مقدر سے ختم ہونے والے ہیں، اور پھر راحت ہی راحت تمہارے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھ دی ہوگی۔ تو ولا تیسوا من روح اللہ، اے انسان تو حالات سے نا امید ہو کر خودکشی کرے، یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے۔ اور یہ ایک وجہ ہے خودکشی کرنے کی، اور دوسری جو وجہ ہے وہ ہے آج کے دور کے اندر ہمارے نوجوان نسل کے اندر وہ ہے آپس میں غلط ریلیشن شپ کا ہونا، غلط رشتے کا ہونا، اور جسے دنیا کے تہذیب یافتہ لوگ پاکیزہ محبت کہتے ہیں۔ ارے قطعاً یہ پاکیزہ محبت نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ کی محبت کے ساتھ ٹکرائے اور جو اللہ
کے احکامات کے ساتھ ٹکرائے اور جو اللہ کے احکامات کے ساتھ جنگ کرے وہ قطعاً پاکیزہ محبت نہیں ہو سکتی ہے، وہ حرام ہو سکتی ہے، حلال نہیں ہو سکتی ہے کہ جو رشتہ اللہ کی محبت کے ساتھ ٹکرائے وہ پاکیزہ محبت نہیں ہو سکتی۔ اور کیا ہو گیا ہماری اس نوجوان نسل کو کہ اسے ماں کی محبت نظر نہیں آتی، اسے باپ کی شفقت نظر نہیں آتی، اسے بہن کی پاکیزہ محبت نظر نہیں آتی، اسے بھائی کی ہمدردی اور محبت نظر نہیں آتی۔ ان تمام محبتوں کو چھوڑ کر وہ ایک انجان شخص کے پیچھے بھاگتا ہے اور پھر مایوس ہو کر اپنی زندگی کا اختتام کر دیتا ہے۔ جاننا چاہیے ہماری اس نوجوان نسل کو کہ یہ محبت، یہ دنیائی محبت اور نکاح سے پہلے کی جو محبت ہے، یہ ایک ایسا اندھیرا ہے جو دنیا کے تمام اندھیروں سے سب سے زیادہ گہرا اندھیرا ہے، جس میں ایک انسان اگر چلا جائے تو یہ ایک ایسا گڑھا ہے، یہ ایک ایسا کنواں ہے جس سے پھر نکلنا انسان کے مقدر میں نہیں ہوتا۔ وہ اس میں دھستا چلا جاتا ہے، وہ اس میں گرتا چلا جاتا ہے اور پھر دنیا کی ہوا اسے نظر نہیں آتی اور پھر دنیا کی خوشبوئیں اسے میسر نہیں ہوتی، پھر دنیا کی روشنی اس اندھیرے گڑھے میں جانے کے بعد، اندھیرے کنویں میں جانے کے بعد اسے نصیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا نوجوانوں سے بھی یہی اپیل ہے کہ اس ناجائز محبت کو اور اس کو پاک رشتہ نہ کہیے، اس کو ناجائز سمجھیے اور اس کو حرام سمجھیے اور دور رہیے ان رشتوں سے، کیونکہ یہ رشتہ کل قیامت میں بلکہ قبر میں بھی ساتھ نہیں آنے والا۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ رشتہ بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، نہ قبر میں ساتھ دے گا اور نہ پلسرات پر ساتھ دے گا اور نہ حساب اور کتاب کے وقت، اس وقت بھی یہ ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ تو دوستو، جو انسان یہ ناجائز محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد مایوس ہو کر اپنی زندگی کا اختتام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف ہی کے اندر ایک دوسرا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص کے ہاتھ میں درد تھا، درد اتنا تیز ہوا کہ اس نے درد کی تاب نہ لائی کہ وہ اس کو برداشت کرے، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا اور ہاتھ کاٹنے کے بعد جب اس کی موت ایک مرتبہ ہوئی تو اس کو جہنم کے اندر داخل کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس نے جلد بازی کی تھی کہ میں اس کو راحت دے سکتا تھا، مگر اس نے تکلیف پر برداشت نہ کیا اور جلد بازی میں اپنے ہاتھ کاٹ دیا، اپنے جسم کو نقصان پہنچائی، اسی وجہ سے میں نے اس انسان کے مقدر میں جہنم لکھ دیا ہے۔ اور ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان خودکشی کرتا ہے وہ یہ نہ سمجھے اب مجھے راحت ملنے والی ہے، اس کی مقدر کی اندھیریاں اور تاریکیاں تو اب شروع ہوتی ہے۔ ایک انسان زہر کھا کے مارتا ہے تو وہ ہمیشہ زہر ہی کھاتا رہے گا، اور ایک انسان لوہے سے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، خودکشی کرتا ہے تو ہمیشہ اسے یہی عذاب ہوگا۔ ایک انسان کود کر جان دے دیتا ہے، ہمیشہ اسے یہی عذاب ہوگا۔ تو اس واقعے کے اندر بخاری شریف کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی ایک شخص کا ذکر ہے جس کا نام قزمان تھا، وہ خیبر کے موقع پر یہود کے ساتھ جو لڑ رہا تھا اس جیسا بہادری کوئی نہیں دکھا رہا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے تنہا کوئی یہودی اس کے پاس آتا وہ اس کو بھی ختم کر دیتا، ایک جماعت اگر اس کے پاس آتی یہ اس کو بھی ختم کر دیتا، اور صحابہ اس کی بہادری کو دیکھ کر، اس کی شجاعت کو دیکھ کر اش اش کرنے لگے کہ واہ کیا بہادر ہے، کیا جنتی انسان ہے اور کیا غازی ہے یہ انسان جو اس طرح سے دلیری کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان جہنمی ہے۔ صحاباؤں کو تعجب ہوا، یہ انسان جو اس وقت یہود کے ساتھ لڑنے میں سب سے آگے ہے، کیا یہ ایک انسان جہنمی ہو سکتا ہے؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اب اس کے پیچھے ہو لیا کہ وجہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ایسا کہا کہ یہ جہنمی ہے، اس کی وجہ مجھے دیکھنی ہے کیا ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں وہ بیٹھتا وہیں پر میں بھی بیٹھ جاتا، جہاں وہ چلتا وہیں میں بھی چلتا، جہاں وہ رکتا وہاں میں بھی رکتا، وہ دوڑتا تو میں بھی دوڑتا۔ آخرکار جب لڑتے لڑتے ایک مرتبہ اس کے جسم کے اندر ایک زخم لگ گیا اور اس زخم کی تکلیف جب زیادہ ہونے لگی تو اس نے اپنی تلوار کو زمین پر گاڑ دیا اور جو نوک ہوتی ہے اس کو اوپر کی طرف کر دیا، اور اس کے بعد اپنے سینے کو اپنی تلوار پر بٹھا دیا، یعنی اس تلوار کے اوپر گر گیا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اس نے خودکشی کی۔
تو وہ صحابی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سارا ذکر کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا اس پر ایمان ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ سچے نبی ہیں، آپ نے جس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جہنمی ہے اس نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا خبردار رہنا کہ ایک انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اسے اپنے نیکیوں پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ ساری زندگی ایک انسان نیک اعمال کرتا ہے مگر موت کے وقت ایسا خطرناک کام کرتا ہے، ایسا شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دوسرا انسان ساری زندگی بدکاریاں کرتا ہے، بدعمالیاں کرتا ہے مگر موت سے پہلے کوئی اچھا عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تو اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ اس کو جنت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا دوسری حدیث جو اسی کتاب کے اندر آ رہی ہے کہ اسی شخص کے بارے میں قزمان کے بارے میں دراصل وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ منافق تھا اور وہ لڑ رہا تھا، اس وجہ سے اتنی بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا تاکہ لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر میرے بارے میں یقین بیٹھ جائے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسی وجہ سے اس کی نیت تھی کہ مجھے بہادری دکھانی ہے تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مجھ پر شک نہ رہے، صحابہ جو ہیں ان کو میرے اوپر شک نہ رہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ یہ انسان جہنمی ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ عن سهل بن سعید رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التقى هو والمشركون فقتلوا فلما مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عسکره مال الاخرون الى عسکرهم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ جب قریش مکہ سے جب یہودیوں سے لڑ رہے تھے، یہودی آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، جنگ چونکہ کئی دن تک جاری تھی، شام کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اپنے اپنے خیموں کے اندر چلے گئے، مشرکین اپنے اپنے خیموں کے اندر چلے گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صف میں ایک جماعت میں ایک شخص ایسا تھا کہ وفی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة کہ وہ نہیں چھوڑ رہا تھا کسی جماعت کو نہ کسی تنہا انسان کو الا اتبعها يضربها بسيفه مگر وہ اس کا پیچھا کرتا اور اس کو تلوار سے اس پر حملہ کر دیتا۔ فقال تو صحابہ کہنے لگے ما اجزأ منا اليوم احد كما اجزأ فلان کہ آج جو بہادری اس شخص نے دکھائی ہے یعنی قزمان نے، اس سے زیادہ بہادری کسی اور نے آج نہیں دکھائی ہے۔ تو اسی موقع پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہ من اہل النار، یہ جو شخص ہے یہ انسان جہنمی ہے۔ فقال رجل من القوم، صحابہ میں سے ایک شخص نے کہا انا صاحبہ، یعنی میں اس کا ساتھی ضرور بنوں گا کہ آپ نے اس کے بارے میں جو ایسا کہا ہے۔ فخرج معه كلما وقف معه واذا اسرع معه، کہتے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ ہونے لگا، جہاں وہ ٹھہرتا وہیں میں ٹھہرتا، جہاں وہ دوڑتا وہیں میں اس کے ساتھ ساتھ میں دوڑ لیتا۔ فجرح الرجل جرحا شديدا کہ پھر اس کو جو ہے ایک زخم لگا اور بڑا سخت زخم اس کو لگ گیا تھا۔ فاستعجل الموت، اور اس نے موت کے معاملے میں جلد بازی کی۔ فوضع سیفہ بالارض وزبابہ بین صدیہ ثم تحامل علی سیفہ، اس نے زمین پر اپنی تلوار کو گاڑ دیا، جو نوک تھی اس کے اوپر اپنا سینہ ڈال دیا اور تلوار پر گر گیا۔ فقتل نفسہ، اس طرح اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ فخرج الرجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی اب دوڑتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابی نے قال وما ذاک قال رجل الذي ذکرت آنفا انہ من اہل النار، وہ جو شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے، پھر یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ فاعظم الناس ذلک، جب آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ انسان جہنمی ہے تو صحاباؤں کو یہ بات بڑی دشوار گزری تھی کہ آپ نے ایک ایسے انسان کے بارے میں یہ بات کہی جو بڑی دلیری کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ فقلت انا لکم بہ، تو میں نے اپنے آپ سے کہا میں ضرور اس کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ فخرجت فی طلبی، میں اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ ثم جرح جرحا شدیدا، پھر اس کو زخم لگا اور اس نے موت کے معاملے میں جلد بازی کی اور پھر اس نے اپنے آپ کو تلوار کی نوک پر گرا دیا اور اپنے آپ کو قتل کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک، اسی موقع پر آپ نے فرمایا ان الرجل لیعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدأ للناس وهو من اہل النار،
ایک انسان ساری زندگی جنتیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کرتا رہتا ہے، لوگ اس عمل کو دیکھتے بھی ہیں، حالانکہ وہ انسان جہنمی ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدَأُ لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ایک انسان ایسا ہے جو ساری زندگی جہنمیوں کے برے اعمال کرتا رہتا ہے، مگر وہ انسان جنتی ہوتا ہے۔ جنتی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت موت سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔